سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب یونیورسٹیز سے کالجز سے فارغ ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں، تو اب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں جاب وغیرہ کریں، کوئی پیسے وغیرہ کمائیں، لیکن ان لکیلی تب کیا ہوتا ہے کہ وہ نا جابس اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے آگے جا کے ایکسکیوزز کرتے ہیں، ان کے ترلے کرتے ہیں، یار مہربانی کرو نا ہمیں جاب دے دو، یار مہربانی کرو تھوڑا سا کام مل جائے گا کیا۔ ایکچولی مسئلہ ان کا بھی نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے پیچھے سے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے نا تو باپ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ کچھ کرے، کیونکہ اس کی کمر جھک چکی ہوتی ہے اس کے باپ کی، اب اس سے کام نہیں ہو پا رہا ہوتا، اب اب وہ چاہتا ہے کہ جو میرا بیٹا ہے نا اب وہ میری جگہ لے، میری طرح کام کرے، میرے گھر کا سربراہ بن جائے، ٹھیک ہے، اب میں بیٹھ کر کھاؤں۔ تو بیٹا بھی اسی کشمکش میں بیچارہ محنت کرتا رہتا ہے، اور پھر لوگوں کے ترلے کرنے پڑتے ہیں جا کے، کیونکہ خود کا تو کوئی اتنا کاروبار ہوتا نہیں ہے، خاص کر کے مڈل کلاس لوگوں کے بارے میں یہ زیادہ ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لوگوں کے ترلے کرنے پڑتے ہیں جا کے، یار پلیز جاب دے دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا کوئی حساب نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہم اس سے نہیں مانگتے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو جتنا اس دنیا کے ساتھ کانشیس ہے نا، اس دنیا کو جتنی محبت کرتا ہے، اس دنیا کے ساتھ جتنا لائل ہے، اے میرے بندے تو کبھی میرے ساتھ بھی اتنا مخلص ہو نا، تو کبھی میرے لیے بھی اتنا کانشیس ہو، تو کبھی مجھے بھی اتنی محبت تک کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اپنی طرف لا رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے بندے تو میری طرف آ، کسی طریقے سے میری طرف آ، تم مجھے پکار تو صحیح، پھر دیکھ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا، پھر میں تجھے اس کا انعام کیا دوں گا۔ آئی ول کریٹ اے لاٹ آف ویز فار یو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے لیے بے شمار راستے پیدا کر دوں گا، اللہ فرماتا ہے میں تیرے لیے بے شمار راستے پیدا کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں نہیں رکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پیار اتنا کرتے ہیں نا، محبت اتنی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تجھے وہاں سے عطا کروں گا، تجھے اتنا رزق عطا کروں گا کہ تجھے تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اسی قرآن پاک کی آیات سے ہم لوگ ایک اور بھی مفہوم نکال سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم نا کوئی ٹیسٹ وغیرہ دے کے آتے ہیں، کوئی لائف کی ڈیفیکلٹیز گزر رہے ہوتے ہیں، ہارڈ سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار ہاڈی تے قسمت ہی ماری ہے، یار سانوں تے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے۔ لیکن یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹائم آپ کو بہتری کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے نا، کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی ایسا مس ہیپن ہو جائے، تو آپ اس کے بارے میں خیال کریں کہ یار وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں تھی، بہتر نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا نہیں کی ہے، ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں نہیں کی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر بلیو رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ایمان والو ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ کو ثابت قدم رہنے کا جو ہے نا وہ مشورہ دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ڈس پوائنٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بھی مطلب کہ ہمارے ساتھ مسٹیپ ہو جائے، ہمارا جو چھوٹا سا بھی ہے نا وہ ڈسکریج ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈس پوائنٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ مایوسی تو کفر ہے، مایوسی تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، مایوسی کی چیز کوئی اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ جو میں نے آیت پہلے بیان کی اس کے بارے میں، اس کا ایک اور مفہوم بن سکتا ہے یہی والا کہ اگر کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے نا تو یہ نہ سوچو کوئی دروازہ بند ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہتری کی طرف لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نئے راستے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا نہیں ہے I will create a lot of ways for you، کہ میں تمہارے لیے بے پناہ راستے پیدا کر دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نئے نئے راستے دکھائے گا، اور بے شک انسان کی قسمت میں جو ہے نا اسے مل کے ہی رہنا ہے۔ انسان کا رزق اس کا اس طرح پیچھا کرتا ہے نا جس طرح موت انسان کے پیچھے کر رہی ہوتی ہے۔ صرف انسان کے اندر کیا نہیں ہوتا کہ صبر نہیں ہوتا،
اللہ تبارک تعالیٰ تو اتنی محبت کرتا ہے انسان کے ساتھ. اگر محبت کا بھی یہ اصول ہے بھائی کہ پیشنس، صبر کے ساتھ کام کیا جائے، صبر کے ساتھ کام جو ہے لیا جائے. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اللہ محبت نہیں کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے تھے، لیکن آپ کو بھی تو امتحان لیے گئے نا. آپ کو بھی طائف کی وادی میں پتھر مارے گئے، نعوذ باللہ. آپ کو اتنا پتھر مارے گئے کہ آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے. آپ کے بھی تو امتحان لیے گئے نا. آپ کو اپنے آبائی گھر یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا تو آپ نے مکہ کو دیکھ کر کہا تھا اے مکہ میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑنے کو، لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے. یعنی اتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین سے کرتے تھے اسے چھوڑ کر جانا پڑا. اور یہ امتحان ہے، یہ سب انبیاء کرام کے لیے گئے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کاٹا گیا. سب سے زیادہ جو ہے نا ظلم ان پہ کیا گیا ہے، سب سے کٹن امتحان ان کا لیا گیا. اس طرح حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کے ذریعے آزمایا گیا. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بھی امتحان لیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے امتحان نہیں لیے گئے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے بھی امتحان لیتا ہے کہ آیا کیا میرا یہ بندہ ثابت قدم رہتا ہے، کیا یہ میرا بندہ میں نے جو اس کا امتحان لے رہا ہوں اس پہ ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے ثابت قدم رہنا ہے کہ نہیں. اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو کامیابی تو پھر راستے میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہمیں کامیابی سے نوازیں گے. پھر بہت جلد ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، رزق کے دروازے تم پہ کھول دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ بس صبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا ثابت قدم رہتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتا ہے ایمان والو تم بس ثابت قدم رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزما رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو ثابت قدم رکھیں، ٹھیک ہے. اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس چیز پر امان رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. اگر یہ مشکل ہے نا کوئی بات نہیں، ٹوڈے از ڈیفیکلٹ، ٹمارو ول بی مور ڈیفیکلٹ، بٹ بلیو می دا ڈے آفٹر ٹمارو ول بی ویری ایزی اینڈ دا ڈے آف یور سکسیس انشاءاللہ. آپ آج مشکل میں ہو سکتے ہیں، کل مشکل میں ہوں گے شاید، لیکن جو اس دن کے بعد وہ دن آئے گا نا جب آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے کنٹینیوسلی، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہ کر چلتے رہیں گے نا، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی چلتے رہیں گے، تو پھر دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے آپ کو عطا کرتا ہے اور کس طرح آپ کو عطا کرتا ہے. اور پھر آپ کی جو ہے نا آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا تو سنور ہی جائے گی. دنیا سنوارنے کے لیے کیا چاہیے یار؟ تین ٹائم کا صرف کھانا چاہیے اور اچھا لائف سٹائل چاہیے، تھوڑا بہت اسٹینڈرڈ قسم کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا چاہیے؟ اس کے بعد یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں یار، ہمیشہ بس دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق عطا کرے. بس یہ دعا کیا کرو، اور یہ دعا کیا کرو کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا وہ آپ کا حساب بڑا آسان ہو. کیونکہ وہ دن جو ہے نا وہ بڑا کٹھن ہونا ہے یار. میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ یار جو ڈے آف ججمنٹ ہے نا اسے یاد رکھا کرو. روزانہ ایک دفعہ اپنی قبر کو اس دن کو یاد کیا کرو ضرور. 50,000 سال کا دن ہونا ہے وہ، اور سورج کہاں پہ ہوگا؟ صبح نیزے پہ، اور انسان اپنے ہی پسینوں میں جو ہے نا وہ شرابور ہو کر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے. تو اپنی جو حالات ہے، آپ کی جو حالت ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، اور مجھے اپنی حالت کا بہتر پتہ ہے. ہمارے جو اعمال ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ رحمت برے سائے کے نیچے، ٹھنڈے سائے کے نیچے ہوں گے. ہمارے اعمال کا ہمیں بہترین عمل ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ ٹھنڈا پیارا سایہ جو نصیب فرمائے. لیکن ہمیں اپنا علم ہے کہ ہم کیسے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ صرف دنیا میں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے توبہ کرو. قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوگی وہ القہار ہوگی، الجبار ہوگی. اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہوگا. اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں دیکھے گا. اس دن تو صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش چلے گی، ان کے علاوہ تو نہیں چلنے لگی. ہاں کچھ صحابہ کرام اور نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کی بھی چلے گی، لیکن جو نیک ہیں ان کی چلے گی، ہم جیسوں کی نہیں چلے گی یار. ہمیں جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا پڑے گا، ہمیں ثابت قدم رہنا پڑے گا، ہمیں امتحان سے گزرنا پڑے گا، تاکہ ہمیں سب چیزوں سے گزر کر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کریں کہ یا اللہ ہم ثابت قدم رہے ہیں، اور اس چیز پر ایمان رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 دفعہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، 2 دفعہ اس چیز کو رپیٹ کر رہا ہے، ریپیٹیشن سے اس کو بتا رہا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یا پھر مان جاؤ نا، مانتے کیوں نہیں ہو؟